اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی کے بعد اب بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد و غبار ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ کراچی ایئرپورٹ، اسکیم 33 اور یونیورسٹی روڈ کے اطراف تیز ہوائیں، ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ گلشن معمار اور اطراف میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے باعث موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی آئی، جس کے بعد کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلشن حدید، ملیر، شارع فیصل اور دیگر علاقوں میں بھی گرد آلود تیز ہوائیں چلیں، جس کے بعد کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر شمال مشرق سے تیز ہوائیں چلیں۔ ہوا کی زیادہ سے زیادہ رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے 18 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ جی ہاں، آپ کو کراچی کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر مختلف علاقوں میں گرد و غبار ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ، اسکیم 33 اور یونیورسٹی روڈ کے اطراف تیز ہوائیں چلی ہیں۔ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوئی۔ گلشن معمار اور اطراف میں بارش ہوئی، جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پریڈکشن ظاہر کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ 14 جولائی سے جو ہے وہ اسپیل داخل ہوگا کراچی کے اندر، اور مختلف اندرون سندھ کے اندر بھی اگر صورتحال دیکھی جائے تو اس وقت تیز ہواؤں کے ساتھ وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے۔ اور کراچی کے اندر اب سے کچھ دیر پہلے گرد و غبار ہوائیں چلی، آندھی چلی، جس کے بعد جو ہے اب مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بار جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تیز بارشیں ہوں گی، جس کی وجہ سے پہلے سے الرٹ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوا کی رفتار اس وقت 70 کلومیٹر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے مختلف حادثات بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ تو تمام تر اقدامات کو بروئے کار لاتے ہوئے کراچی کے اس وقت مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا بھی جائزہ سندھ حکومت کی جانب سے لیا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اب جا کے دیکھنا ہوگا کہ نالوں کی صفائی کس حد تک بہتر ہو چکی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے پہلے پریڈکشن ظاہر کی تھی کہ 14 جولائی تک جو ہے یہ اسپیل آئے گا، اور اسپیل بہت تیزی کے ساتھ جو ہے کراچی کے دیگر مقامات پر برسے گا اور کراچی کو بہا کر بھی لے جا سکتا ہے یہ اسپیل، کیونکہ پچھلی نوعیت کی ہم نے جو بارشیں دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کراچی ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، کراچی کی صورتحال کچھ اور ہی دکھائی دی، لیکن اب جو ہے کراچی مختلف مقامات پر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے کتنے انتظامات کیے گئے ہیں کراچی کو بچانے کے لیے، اور کون کون سے انتظامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر بھر میں بارشوں کا سلسلہ 18 جولائی تک چل سکتا ہے، جبکہ 23 جولائی سے نیا سسٹم شہر میں داخل ہوگا، جبکہ اگست کے وسط تک ایک کے بعد ایک اسپیل آئے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد و غبار ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ کراچی میں ایئرپورٹ، اسکیم 33 اور یونیورسٹی روڈ کے اطراف تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوئی۔ گلشن معمار اور اطراف میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے باعث موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چل رہی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی آئی، جس کے بعد کالی گھٹا چھا گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلشن حدید، ملیر، شارع فیصل، نارتھ نظم آباد اور دیگر علاقوں میں بھی گرد آلود تیز ہوائیں چلی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر شمال مشرق سے تیز ہوائیں چلی ہیں، جبکہ ہوا کی زیادہ سے زیادہ رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے 18 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کی تھی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بارشوں کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر بھر میں بارشوں کا سلسلہ 18 جولائی تک چل سکتا ہے۔ 23 جولائی سے نیا سسٹم شہر کراچی میں داخل ہوگا، جبکہ اگست کے وسط تک ایک کے بعد ایک اسپیل آئے گا۔ جی ہاں، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں، جبکہ آندھی بھی بہت سارے مقامات پر آئی ہے، جس کی وجہ سے کراچی کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ لوگ صبح سے ہی جو ہے وہ گرمی میں تڑپ رہے تھے اور بہت زیادہ جو ہے ٹیمپریچر فیل کیا جا رہا تھا کراچی کا، لیکن جس طریقے سے محکمہ موسمیات نے پیشگوئی ظاہر کی تھی کہ 14 جولائی کو اسپیل داخل ہوگا، وہ 14 جولائی کا اسپیل جو ہے وہ آج داخل ہو چکا ہے، اور مختلف مقامات پر اس وقت بادل
बादल बरसना जो है वो शुरू हो चुके हैं, जिसके बायस मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त एयरपोर्ट स्कीम 33 और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ में तेज़ हवाएं चली हैं। हवा की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई है, जबकि गुलशन मेमार और अतराफ में बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। जबकि दीगर मकामात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी नॉर्थ नाज़िबाद, नॉर्थ कराची में भी तेज़ आंधी चली है और गुलशन इकबाल में भी इस वक्त तेज़ आंधी चल रही है, जबकि दीगर कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अभी गर्दो गुबार के साथ आंधी चली है और तेज़ हवाओं के साथ मौसम इस वक्त काफ़ी हद तक खुशगवार दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन यही है कि 14 जुलाई से ये स्पेल कराची के अंदर दाखिल होगा। अगर अंदरून सिंध की बात की जाए तो अंदरून सिंध में भी इस वक्त बादल गरज चमक के साथ बरस रहे हैं और तेज़ हवाओं के साथ वहाँ पर भी बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है वो सिस्टम अब कराची की तरफ दाखिल हो चुका है और ये सिस्टम जो है वो अब आज रात तक कराची में बादल बरसाएगा। खूब गरज चमक के साथ ये बादल बरसेंगे और ये स्पेल जो है वो 18 जुलाई तक जो है वो तकरीबन ये जाएगा और उसके बाद अगस्त की वस्त तक एक के बाद एक स्पेल महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन की गई है वो जो है एक के बाद एक स्पेल कराची के अंदर बरसेगा। कराची की सूरत हाल इस वक्त जूक की तू दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 दिन बारिश रुक चुकी थी, उसके बावजूद भी कराची के अंदर से पानी की निकासी नहीं की गई। मुख्तलिफ शाराएँ अभी भी ऐसी हैं जिनमें पानी जो है उस वक्त जमा है, जबकि अब दोबारा स्पेल बरसना शुरू हो गया है। कराची में तेज़ हवाओं के साथ इस वक्त बरसात शुरू हो चुकी है मुख्तलिफ मकामात पर। अब देखना ये होगा कि कितनी ऐसी शराएँ हैं जहाँ पर काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि स्पेल तो आते हैं, अलर्ट भी दिए जाते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कहीं भी दिखाई नहीं देती। ना मशीनरी वक्त पर सड़कों पर मौजूद होती है, ना ही शाराएँ साफ़ होती हैं, ना ही नाले जो है वो साफ़ होते हैं। नाले चौक होने की वजह से गंदा पानी घरों तक में दाखिल हो चुका है। जिस तरीके से हमने पहले देखा था, जिस तरह की सूरत हाल कराची के अंदर रोनुमा हो रही थी कि कराची आधा डूब चुका था और कराची के अंदर जितनी भी गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए थे वो लोगों के घरों तक अंदर चले गए थे। और ये मनाजिर जो है वो बारिश के होते हैं। जब बारिश का स्पेल बरसना शुरू करता है कराची के अंदर तो तमाम तर इंतजामात की सिंध हुकूमत की कलई खुलकर सामने आ जाती है। अब ये स्पेल 14 जुलाई का है, 14 जुलाई से ये 18 जुलाई तक स्पेल जो है वो जारी रहेगा।